الحمد لله الذي بين لنا أفضل المسالك وأحسن الآداب وأحسن الآداب ووفق من شاء من عباده بسلوكها وهو الحكيم الوهاب. والسلام على رسوله المصطفى الذي قام بالأخلاق الفاضلة وعلى أتمه وعلى أصحابه الذين تمسكوا بآدابه وطاعته مناهجها. أما بعد، جہاں میں عمل کی عملداریاں ہوں، جہاں میں عمل کی عملداریاں ہوں، سخن پروری کا زمانہ نہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہر انسان کی مختلف حالتیں، مختلف حیثیتیں ہیں. کوئی بچہ ہوتا ہے، کوئی بڑا، کوئی جوان ہوتا ہے، کوئی بوڑھا، کوئی مرد ہے، کوئی عورت، کوئی باپ ہے، کوئی ماں، کوئی بیٹا ہے، کوئی بیٹی، کوئی پڑوسی ہے، کوئی رشتہ دار، کوئی عالم ہے، کوئی تاجر، کوئی حکمراں ہے، کوئی ماتحت، کوئی طالب علم ہے، کوئی مدرس، کوئی امیر ہے، کوئی غریب، کوئی مزدور ہے، کوئی مزدور کرانے والا. اسلام نے ہر ایک کی رہنمائی کی ہے، ہر ایک کے لیے ہدایات دیے ہیں. کون کیسے رہے، کون کیا کرے، کس پر کیا فرائض ہیں، کس کی کیا ذمہ داریاں ہیں. اگر آپ بڑے ہیں تو اپنے چھوٹوں پر شفقت کیجیے، انہیں عزیز رکھیے، ان کے ساتھ نرمی کیجیے، ان کی عمر کو دیکھیے، وہ آپ کی پیار و محبت کے طلبگار ہیں، آپ کی شفقت و مرفت کے محتاج ہے، بلکہ سب سے زیادہ مستحق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا، کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے. ایک اعرابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں؟ ہم تو نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او املک لک ان نزع اللہ من قبلک الرحمہ، کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کروں. اگر آپ چھوٹے ہیں تو اپنے بڑوں کا احترام کیجیے، ان کی تعظیم و توقیر کیجیے، ان کے ساتھ ادب سے پیش آئیے، ان کے ساتھ بے حرمتی نہ ہو. ان کی عمر کو دیکھیے، ان کی عمر اور اپنے عمر کے فرق کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے. حضور کے اس ارشاد کو مد نظر رکھیے کہ وہ ہم سے نہیں جو لم یعقر کبیرنا، ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے. یاد رکھیے، آپ پر بھی بڑھاپا آنے والا ہے. اگر اپنے بڑھاپے میں عزت چاہتے ہیں تو آج کے بوڑھوں کی عزت کیجیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اکرم شاب شیخا من اجل سنہ، کہ جس جوان نے کسی بوڑھے کا اس کی عمر کی وجہ سے اس کا اکرام کیا، الا قیض اللہ له عند سنہ من مکرمہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے وقت ایسے شخص کو لگا دے گا جو اس کا اکرام کرے گا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر آپ باپ ہیں تو اپنی اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت دیجیے، انہیں پڑھائیے، لکھائیے، ادب سکھائیے، تہذیب بتائیے اور اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیے. ابو داؤد کی روایات میں آتا ہے کہ تم لوگ کل قیامت کے دن اپنے ناموں اور اپنے باپ کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے نام اچھے رکھا کرو. انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھیے، انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھیے، بزرگان دین کے اوپر نام رکھیے، اسماء حسنہ کے ساتھ عبد لگا کر نام رکھیے. جیسے مثلا عبداللہ رکھیے، عبد المالک رکھیے، عبد الخالق رکھیے، عبد الباسط رکھیے، عبد الرحیم رکھیے. حضور کے ناموں پر نام رکھیے، محمد رکھیے، احمد رکھیے، مجتبیٰ رکھیے، مصطفیٰ رکھیے. غرض یہ کہ اچھے معنی و مطلب والے نام رکھیے جن کی قرآن و حدیث سے اجازت. آج ہم لوگ اپنے اولاد کے نام کیا رکھتے ہیں؟ چمن، بلند، شبراتی، جمعراتی، عیدی، بدھو، سکھو نہ رکھتے، یہ غیروں کی نقالی ہے. آج ہم لوگ اپنے اولاد کے نام رکھتے ہیں سونو، جونو، سونی، جونی نہ رکھیے، یہ غیروں کی نقالی ہے. یاد رکھیے، اگر آپ نے اپنے بچوں کا اچھا نام نہ رکھا تو ان کا حق ادا نہ کیا. اگر آپ نے اپنے بچوں کو
تعلیم نہ دی تو ان کا حق ادا نہ کیا، اگر آپ نے اپنے بچوں کو تہذیب نہ سکھائی تو ان کا حق ادا نہ کیا، اگر آپ نے اپنے بچوں کو نماز نہ پڑھائی تو ان کا حق ادا نہ کیا، اگر آپ نے اپنے بچوں کو نماز نہ سکھائی تو ان کا حق ادا نہ کیا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، عن جابر بن سمرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن يؤدب الرجل ولده خير له من ان يتصدق بساعة، کہ جابر بن سمرہ سے مربی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنی اولاد کو ادب سکھائے یہ ایک سائے کھجور صدقہ کرنے سے ہے۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما نحل والد ولدہ من نحل، کسی باپ اپنی اولاد کو کوئی عطیہ افضل من ادب حسن ادب سے بہتر نہ دیا۔ اگر اللہ نے آپ کو لڑکا اور لڑکی دونوں دی ہے تو دونوں میں برابری کیجیے، لڑکے کو لڑکی پر ترجیح نہ دیجیے، دونوں کے ساتھ معاملہ یکساں ہو، دونوں کی خبر گیری ایک جیسی ہو۔ حضور کے اس ارشاد کو مد نظر رکھیے، فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان عدل کرو عدل کرو عدل کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر آپ بیٹا ہیں، اگر آپ کسی کے اولاد ہیں تو اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کیجیے، ان کی تعظیم و توقیر کیجیے، ان کے سامنے نرمی سے انکساری کے ساتھ جھکے رہیے، ان کی خدمت کیجیے، ان کے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کا خیال رکھیے، ان کے دوائیوں کا خیال رکھیے۔ میرے نبی نے فرمایا اویس میرے بعد ایک شخص آئے گا، ایک آدمی آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا، وہ کرم کی شاخ سے ہوگا، ان سے دعا کروانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ کس لیے؟ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتے۔ جب حج کا موسم آیا تو سارے حاجیوں کو اکٹھا کھڑے کر دیے۔ حضرت عمر نے اعلان کیا کہ بھائی یمن والے کھڑے ہو جاؤ، باقی سب بیٹھ جاؤ۔ پھر ان کے بعد اعلان کیا کہ بھائی حبش والے کھڑے ہو جاؤ، باقی سب بیٹھ جاؤ۔ پھر ان کے بعد اعلان کیا کہ بھائی قرن والے کھڑے ہو جاؤ، باقی سب بیٹھ جاؤ۔ تو قرن سے ایک آدمی کھڑا ہوا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تم قرنی ہو؟ بولا جی ہاں قرنی ہوں۔ بولا کہ اویس کو جانتے ہو؟ بولا جی ہاں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن تھوڑا پاگل سا ہے۔ حضرت عمر نے کہا وہ نہیں تو پاگل ہے، بتا کدھر ہے وہ؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ عرفات کی طرف اونٹنیاں چرانے کے لیے گیا ہے۔ حضرت علی اور حضرت عمر اپنے گھڑ سوار لیے اور ان کی طرف دوڑ لگائے۔ جب ان کے قریب پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ جب نماز ختم ہو گئی تو حضرت عمر نے پوچھا بھائی کون ہو تم؟ حضرت اویس قرنی نے جواب دیا کہ بھائی میں مزدور ہوں۔ پوچھا ارے بھائی تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کا بندہ۔ بولا ارے بھائی تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت اویس قرنی نے نہ تو حضرت عمر کو دیکھا تھا نہ علی کو دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا ارے بھائی تم لوگ کون ہو ہم سے اس طرح سے پوچھ رہے ہو؟ میں ادھر پہلی دفعہ آیا ہوں اور میرا نام اویس قرنی ہے۔ لیکن آپ لوگ کون ہو؟ تو حضرت علی نے کہا یہ ہے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب اور ہمیں حضرت علی بن ابی طالب۔ یہ سنتے ہی اویس قرنی کانپنے لگے، رونے لگے۔ حضرت عمر نے کہا کہ چل ہاتھ اٹھا اور دعا کر میرے لیے۔ حضرت اویس قرنی رونے لگے، میں عاجز اور مسکین میں دعا کروں؟ حضرت عمر نے کہا ہاں تو دعا کر، میرے نبی نے کہا تھا اویس آئے تو ان سے دعا کروانا۔ میرے نبی نے کہا تھا کہ اویس آئے تو ان سے دعا کروانا۔ اویس کے پیچھے کیا ہے؟ نماز ہے نہیں، زکوٰۃ ہے نہیں، صدقہ ہے نہیں، فطرہ ہے نہیں، جہاد ہے نہیں، کیا ہے؟ ایک ماں کی خدمت ہے، ایک ماں کی خدمت ہے جو اسے اس مقام تک پہنچا دیا۔ علی اور عمر جیسے صحابی کو دعا کے لیے کہا جا رہا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں لوگ جنت میں چلیں گے، اویس چلے گا۔ جب اویس جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اویس کو روک لو، اویس کو پیچھے ہٹا۔ تو اویس گھبرا جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت کے دروازوں میں سے پیچھے ہٹایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اویس پیچھے دیکھیں۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو ایک جہنمی کا ایک بڑا سا ڈھیر ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، گنہگار مسلمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ اویس
تم انگلی پھیرتا جا، اور جس جس کے اوپر تیرا انگلی جائے گا تیرے ان سب کو ہم معاف کر دیں گے۔ یہ ماں ہے، یہ ماں ہے۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہے۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرے، اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرے، ان کے حکم کو مانا کرے، ان سے بے حرمتی سے بات نہ کرے، اونچی آواز میں بات نہ کرے، ان کی باتوں کو نہ کاٹے۔ جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے جا کر کے پوچھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، 15واں پارہ 3 صفحہ میں فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ کے پروردگار نے حکم دے دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دو بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، اور نہ ان کو جھڑکو، اور ان سے خوب ادب سے بات کرو، اور ان کے سامنے نرمی سے انکساری کے ساتھ جھکے رہو، اور ان کے لیے یوں دعا کرو، اے میرے پروردگار واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا پھر تمہاری ماں۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھا ہے۔ وجہ ظاہر ہے، ماں اپنی اولاد کو پالنے اور پرورش کرنے میں جو تکالیفیں اٹھاتی ہے، جو مصیبتیں جھیلتی ہے، جو آرام و راحت قربان کرتے ہیں، باپ ان کا عشر اسیر بھی نہیں جھیلتا۔ اس لیے ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑا۔ لیکن باپ بھی اپنی اولاد کے لیے کم مصیبتیں برداشت نہیں کرتا۔ کمانا، کھلانا، تعلیم دلانا، اپنی بچے کو مستقبل کو بنانا، ان کی تعلیم و تربیت کرنا، اپنے بچے کے اچھے برے کاموں پر نظر رکھنا، انہیں باہر میں رکھ کے مہینے کا 10-5 ہزار روپے مہینے بھیجنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، رضی الرب فی رضی الوالدی، کہ رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے، وسخط الرب فی سخط الوالدی، اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، تمہارا باپ جنت کا سب سے بیچ کا سب سے شاندار دروازہ ہے، تم چاہو تو انہیں محفوظ رکھو، چاہو تو تم اسے برباد کرو۔ میرے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ باپ ہے، یہ باپ ہے۔ صرف روپیہ ہی پیسہ اور یہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اس بات کو بھی اچھی طرح یاد رکھیے کہ بڑا بھائی بھی باپ ہی کی طرح ادب و احترام کا مستحق ہے۔ ارشاد نبوی ہے، حق الوالدی علی ولدی، کہ بڑے بھائیوں کا حق چھوٹے بھائیوں پر، حق کبیر الاخوۃ علی صغیرہم، کہ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائیوں پر، حق الوالدی علی ولدی، کہ باپ کے حق کی طرح ہے اپنی اولاد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں، سَنَشُدُّ عَضُدَكَ إِلَيْكَ، کہ اے موسیٰ ہم نے تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے ہاتھ کو مضبوط کر دیے ہیں، ہم نے تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے ہاتھ کو مضبوط کر دیے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی طریقے سے اپنے اسلام کی بھی حفاظت کرنا ہے، اپنے ملک ہندوستان کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ اگر اسلام کے بارے میں کوئی غلط کہتا ہے تو انہیں منہ توڑ جواب دینا ہے، اور اگر کوئی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اگر کوئی ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ان کے خلاف احتجاج کرنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، بزدلی کی زندگی نہیں جینا ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک کوئی ایک ایسی آیت نہیں لکھی ہوئی ہے ایسی جس میں قرآن نے کہا ہو کہ یہود و نصارہ کے سامنے سر جھکا کے جیو۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری کہتے ہیں کہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کیا گیا۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھیں وہ سنت